السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں بیٹا آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیٹا وہ وقت کی اہمیت ہے۔ آج کا جو ہمارا یونٹ ہے چیپٹر نمبر 6، یہ وقت کی اہمیت پر مبنی ہے کہ آپ اپنے وقت کو کس طرح سے منظم کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ اگر آپ اپنے وقت کو ایک ترتیب سے اس کی ایک ترتیب نہیں بناتے، اس کو ترتیب سے نہیں گزارتے، یا آپ اپنی زندگی کی اہم چیزوں کو جو ہے فوقیت نہیں دیتے، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ کی لائف میں وقت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ریپلیسمنٹ موجود نہیں ہے بیٹا۔ ایک چیز کے لیے ایک اسپیسیفک وقت ہوتا ہے، اگر وہ چیز اس اسپیسیفک وقت پر نہ کی جائے تو اس کے نتیجے جو ہوتے ہیں وہ بھیانک ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، ایک طالب علم ہے، اگر وہ جیسے یہ اسٹڈی ڈیوریشن چل رہا ہے، بچہ اس ٹائم پہ نہیں پڑھتا، جب اینڈ پہ آپ کے پیپرز ہوتے ہیں تو آپ کو پھر چیزیں آلموسٹ یاد نہیں ہوتی، چیزیں یاد کرنے میں پھر مشکل پڑ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نتیجہ ہے، آپ کا جو رزلٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں بھی ایک ایسے کریکٹر کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام تاثیر ہے، اور وہ بھی ایک طالب علم ہے جو کہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ویڈیو گیمز کھیلنے، اپنے دوستوں سے باتیں کرنے اور ایسی چیزیں کرنے میں گزارتا ہے جو کہ ان نیسیسری ہیں، غیر ضروری ہیں۔ آلدو وہ کردار میں بہت اچھا ہوتا ہے، لوگ اس کو سراہتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن وہ وقت کے انتظام میں بہت ہی کہہ دیں کہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر اس کی اس کوشش کو اس کے دادا جان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو جو ہے کوئی ایک لیسن دیا جائے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ تاثیر کو اپنے گھر پر مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور جس دن اس کو بلایا جاتا ہے تاثیر وہاں پر جاتا ہے، اور وہ بڑے خوش اندازی سے، خوش اسلوبی سے تاثیر کا والہانہ استقبال کرتے ہیں، اس کو کچن کی طرف ہی لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ایک ٹیبل کے اوپر، ایک میز کے اوپر جو ہے ایک مرتبان، شیشے کا مرتبان رکھا ہوتا ہے، ایک ٹوکری ہوتی ہے جس میں ریت ہوتی ہے، چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ایک شیشے کا مرتبان رکھا ہوتا ہے، اور بڑے پتھر بھی وہاں پہ شامل ہوتے ہیں۔ اب تاثیر یہ سب دیکھ کے جو ہے وہ تھوڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ کیوں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کے دادا جان وضاحت کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام چیزیں جو ٹیبل پر، جو ٹوکری میں موجود ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو اس جار میں ڈال دیں۔ اب تاثیر جو ہے اس کو یہ کام جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے ریت اٹھاتا ہے، ریت اٹھا کے مرتبان میں ڈال لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چھوٹی کنکریاں اٹھاتا ہے، وہ اس میں ڈال لیتا ہے۔ اب جب وہ بڑے پتھر جو ہے وہاں پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں پہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جگہ پوری ہو چکی ہوتی ہے، تو وہاں پہ سیٹ نہیں ہو پاتے، فٹ نہیں ہوتے۔ پھر اس کے دادا جان کہتے ہیں کہ رکو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ٹوکری کو، جار کو خالی کر لیتے ہیں، کنکریاں باہر نکال لیتے ہیں اور ریت بھی باہر نکال لیتے ہیں۔ پھر وہ ان کی وضاحت کرتے ہوئے تاثیر سے کہتے ہیں، تاثیر یہ بڑے پتھر جو ہیں یہ تمہاری زندگی کی اہم چیزیں ہیں، جیسے تمہارے اسکول کا کام ہو گیا، یا گھریلو کام ہو گئے، یا تمہاری صحت وغیرہ ہو گئی، یہ ان کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں، تو وہ بڑے پتھر ان میں رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے درمیان جو ہے گیپ آ جاتے ہیں، خالی جگہیں بچ جاتی ہیں، وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ کنکریوں کو ڈال دیتے ہیں، کنکریاں جا کے ان خالی جگہوں میں فٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کنکریاں جو ہیں یہ تمہاری زندگی کی دوسری چیزیں ہیں، جو مین کے پہلی چیز کی، مین کے پریورٹی کے بعد جو چیزیں آتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں، جیسے وہ یہاں پہ کچھ چیزوں کو مینشن کرتا ہے، آپ کی ہابیز ہو گئے، مین کے اس کے علاوہ آپ کی ایکٹیویٹیز دوسری ہو گئی، یا آپ مین کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ مینشن کر دیتے ہیں۔ پھر تھرڈلی وہ کیا کرتے ہیں کہ ریت جو ہے، ریت ڈالتے ہیں، اور ان کنکریوں اور پتھروں کے بیچ سے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے گیپ رہ جاتے ہیں، جب وہ ریت انڈیلتے ہیں تو ریت جو ہے ان خالی جگہوں میں چلی جاتی ہے اور مرتبان جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تاثیر کو سمجھاتے ہیں کہ یہ
چیزیں جو ہیں، یہ جو ریت ہے یہ آپ کی زندگی کی معمولی چیزیں ہیں، عام چیزیں ہیں. اگر تم مرتبان کو جیسے آپ نے پہلے پورا کیا تھا کہ ریت کے ساتھ بھر دیا تھا، اگر آپ اپنے وقت کو سب سے پہلے بڑی چھوٹی چیزوں سے بھر دو گے تو بڑی چیزیں مین کے اہم چیزیں کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا. تو پھر اس چیز کو تاثیر نے سمجھا، انہوں نے اس کا نظام الاوقات بناتے ہوئے اس کو ترتیب بنا کے دی کہ آپ جو ہے نا اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرو، اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ کی جو چیزیں ہیں، آپ کے درجے، آپ کے نمبر جو ہیں وہ بہتر ہو پائیں گے. پہل تو اس کو اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے میں بہت مشکل پیش آئی. وہ جلد جو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہوتی تھیں ان کی طرف راغب ہو جاتا، لیکن ود دی پریکٹس اس نے سیکھا کہ وقت کے انتظام کو کس طرح سے سنبھالا جاتا ہے. جب وہ وقت کے انتظام میں ماہر بن گیا تو اس کے دوستوں نے، اس کے والدین نے، ایون کہ اس کے ٹیچرز نے اس کو سراہا، اور یہاں تک کہ اس کے ٹیچر نے کلاس کے سامنے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے اچھے انداز سے وقت کو کس طرح سے مینج کر رہے ہیں، کس طرح سے وقت کا انتظام کر رہے ہیں کہ آپ کی اسٹڈی بھی اب افیکٹ نہیں ہو رہی، آپ کے گھریلو کام بھی افیکٹ نہیں ہو رہے، اور آپ جو ہے بڑی اچھی طرح سے اپنی ریپریزنٹیشن کر رہے ہو. تو پھر اس نے بہت ہی فخر والے انداز سے وہ جو مرتبان اس کی ٹوکری والا جو قصہ تھا جس میں اس نے پتھر وغیرہ جو دادا جان نے کر کے دکھایا تھا وہ ان کو بڑے فخر سے سنایا، اور تمام جو اس کے کلاس فیلوز تھے انہوں نے اس کو سراہا، اور بہت ساروں نے اس کو فالو کرنے کی بھی ٹھان لی کہ وہ بھی یہی سیم اپروچ جو ہے اس کو اپنائیں گے. آئی ہوپ کہ یہ اوورال جو لیسن تھا یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا بیٹا. چلیں اس لیسن کو پڑھتے ہیں. دا ویلیو آف ٹائم، وقت کی قدر و قیمت. اس میں کچھ چند ایک چیدہ الفاظ جو مشکل ہیں ان کے میں نے میننگز یہاں پہ لکھ دیے ہیں بیٹا، جیسے چیئرفل خوش مزاج، کائنڈ ہارٹیڈنیس مہربانی، ایڈورڈ پسند کیا گیا، ایڈمائریبل قابل تعریف، فلا خامی ہو گیا، پروکراسٹینیٹنگ کام کو ٹالنا یا ٹال مٹول کرنا، انگراسٹ کسی چیز میں مشغول ہونا، ڈے ڈریمنگ ہو گیا بیٹا، ڈے ڈریمنگ خیالی پلاؤ پکانا یا ایسے سوچتے چلے جانا، انٹینشنز ارادے، پرپیچولی ہمیشہ، اسٹرگل جدوجہد کوشش، امپارٹ منتقل کرنا دینا یا نوازنا، انٹریگیوٹ حیرت زدہ، جار مرتبان، پرائورٹائزنگ ترجیحات طے کرنا یا ترجیح دینا، پزلڈ پریشان، سگنیفیکنٹ اہم، ٹرائیویل معمولی، پرائورٹائز ترجیح دینا، ایلیوسیڈیٹڈ وضاحت کرنا، اسکیجول شیڈول یا نظام الاوقات بھی آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا. اس کے ساتھ امیجیٹ فوری، گریٹیفیکیشن تسکین یا راحت، ڈٹرمینیشن عزم، ڈیڈ لائنز آخری تاریخ، ریلائبل قابل بھروسہ یا بھروسے کے قابل. اسی طرح اپروچ طریقہ کار، ریلیشن شپس تعلقات، بیلنسڈ متوازن، فلفلنگ تسکین بخش، ماسٹر ماہر، چیرشڈ عزیز یا خوبصورت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا جس کی قیمت زیادہ ہو یا جو ورتھ لیونگ ہو اس کو بھی ہم چیرشڈ کہتے ہیں. چلیں بیٹا ہم ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کے لیے یہاں پہ ٹرانسلیشن آلریڈی کر دی ہے بیٹا، اس کو توجہ سے دیکھیے گا. تاثیر واز ویل نون فار ہز چیئرفل نیچر اینڈ کائنڈ ہارٹیڈنیس. تاثیر اپنی خوش مزاجی اور مہربان طبیعت کے لیے مشہور تھا. He was adored by all, but despite these admirable qualities, he had one flaw. اس کو سب لوگ جو ہے وہ پسند کرتے تھے، لیکن ان تمام قابل تعریف خوبیوں کے علاوہ یا باوجود he had one flaw، اس میں ایک خامی تھی، and that was his time management، اور وہ اس کے وقت کے انتظام کی کمی تھی. وہ سب کو پسند تھا لیکن ان قابل تعریف خصوصیات کے باوجود اس میں ایک خامی تھی، اور وہ اس کے وقت کو منظم کرنے کا طریقہ تھا. He was terrible at managing his time. وہ وقت کے انتظام میں بہت ہی زیادہ خراب تھا. پیراگراف 2 ہے بیٹا ہمارے پاس. تاثیر often ہمیشہ found himself اپنے آپ کو پاتا procrastinating
ٹال مٹول کرتے ہوئے مین کے جو چیزیں ہوتی تھیں وہ کہہ رہتا کہ یار بعد میں کرتے ہوئے جو ہے چیزوں کو وہ مینشن کرتا رہتا تھا کہ یہ چیز بعد میں ہو جائے گی. He used to spend hours engrossed in video games, chatting with friends and daydreaming, while all his schoolwork and course piled up. کیا ہوتا تھے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے گیم کھیلنے, دوستوں سے باتیں کرنے اور خیالی پلاؤ پکانے میں گزار دیتا تھا, جبکہ اس کا جو اسکول کا کام تھا یا گھریلو کام تھے وہ بہت زیادہ ان کا رش لگ جاتا. تاثیر اکثر کاموں کو ٹالنے میں مگن رہتا. وہ گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلنے, دوستوں سے باتیں کرنے اور خیالی دنیا میں کھوئے رہنے میں گزار دیتا, جبکہ اس کا اسکول کا کام اور دیگر ذمہ داریاں جمع ہو جاتی تھیں. ڈسپائٹ ہز گڈ انٹینشنز, although اگرچہ اس کے جو ارادے تھے وہ بہت اچھے تھے, he always seemed to run out of time. اس کو وقت کی کمی کا شکار رہنا پڑتا, لیڈنگ ٹو رشڈ اسائنمنٹس, جس سے کیا ہوتا کہ اس کے جو سکول کے کام تھے وہ بڑھ جاتے, اینڈ انکمپلیٹ ٹاسک, اور اس کے کام جو تھے وہ نامکمل رہ جاتے. اس کے اچھے ارادوں کے باوجود وہ ہمیشہ وقت ختم ہونے کا شکار رہتا, جس سے جلدی مکمل کیے گئے اسباق اور نامکمل کام رہ جاتے. His teachers were greatly concerned about him. اس کے اساتذہ جو تھے وہ اس کے لیے پریشان تھے, and his parents were also perpetually worried. اور اس کے والدین بھی اس کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتے تھے. But تاثیر wasn't ready. لیکن تاثیر ایک طرح سے مین کہ تیار نہ تھا ٹو چینج ہز وے ایٹ آل, کہ اپنا طریقہ کار بدلے. لیکن تاثیر اپنی عادات کو یا اپنے طریقہ کار کو بدلنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا. اس کے اساتذہ اس کے بارے میں بہت فکر مند تھے اور اس کے والدین بھی ہمیشہ پریشان رہتے تھے, لیکن تاثیر اپنی عادات بدلنے کو تیار نہ تھا. پیراگراف 3 کی طرف آتے ہیں بیٹا. ون ڈے his grandfather, ایک دن اس کے دادا جان, who was a wise old man, جو ایک عقل مند بزرگ تھے, noticed his struggle, اس کی کوششوں کو دیکھا. he decided to impart a valuable lesson. انہوں نے اسے ویلیویبل کہتے ہیں قیمتی کو, امپارٹ دینا, انہوں نے اسے ایک قیمتی سبق دینے کا سوچا. he especially invited تاثیر to his house. انہوں نے خاص طور پر تاثیر کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی یا مدعو کیا. چوتھا پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس. تاثیر was warmly greeted by his grandfather. تاثیر کا اس کے دادا نے گرم جوشی سے استقبال کیا. he led him to the kitchen table. وہ اسے کچن یا باورچی خانے کی میز کی طرف لے گئے. there was an empty glass jar. وہاں پہ ایک خالی شیشے کا مرتبان رکھا تھا. and a basket, ایک ٹوکری تھی, filled with big rocks, جس میں بڑے پتھر, pebbles, کنکریاں, and sand, اور ریت تھی. وہاں ایک خالی شیشے کا جار اور ایک ٹوکری تھی جس میں بڑے پتھر, کنکریاں اور ریت بھری ہوئی تھی. تاثیر looked intrigued. تاثیر نے دلچسپی سے دیکھا یا حیرانی سے دیکھا. پانچواں پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس. تاثیر, اب تاثیر کہہ رہا ہے تاثیر سے کہا جا رہا ہے, I want you to fill this jar with everything in the basket. His grandfather instructed. انسٹرکشن کہتے ہیں ہدایات کو. اس کے دادا جان نے اس کو ہدایت دی کہ تاثیر, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز جو ٹوکری میں موجود ہے آپ ان تمام چیزوں سے اس مرتبان کو بھر دو. اس کے دادا نے ہدایت دی, تاثیر میں چاہتا ہوں کہ تم اس ٹوکری کی ہر چیز اس جار میں بھر دو. تاثیر eagerly began by pouring the sand into the jar. تاثیر نے کیا کیا, جو ریت تھی اس کو خوشی خوشی جو ہے نا اس مرتبان میں ڈالنے لگ گیا. followed by the pebbles, جس کے بعد اس نے کنکریاں ڈال دی. when he tried to fit the big rocks, جب اس نے بڑے پتھر رکھنے کی کوشش کی, they wouldn't fit, وہ اس میں نہ آ سکے, بیٹھ نہ سکے, خالی جگہ کو پراپر مین کے وہ جگہ ختم ہو گئی تھی. اب یہاں سے دیکھیں, تاثیر نے شوق سے پہلے ریت کو جار میں ڈالنا شروع کیا, پھر کنکریاں ڈالی. جب اس نے بڑے پتھروں کو فٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ فٹ نہ ہو سکے. کیوں نہیں ہوئے؟ تاثیر فرونڈ کہتے تیوری چڑھانا یا سوچنا. اینڈ لکڈ ایٹ ہز گرینڈ فادر, اور اپنے دادا جان کی طرف دیکھا. ہی واز پزلڈ, وہ پریشان تھا یا وہ تشویش میں تھا, سوچ رہا تھا.
تاثیر نے پیشانی پر بل ڈالے اور اپنے دادا کی طرف دیکھا. وہ تشویش میں تھا. چھٹا پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس. لیٹ می شو یو سم تھنگ. آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. ہز گرینڈ فادر ریپلائڈ. اس کے دادا جان نے جواب دیا. ود اے اسمائل. مسکراتے ہوئے. اس کے دادا جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مجھے تمہیں کچھ دکھانے دو. ہی ایمپٹیڈ دا جار. انہوں نے مرتبان کو خالی کیا. اینڈ میتھڈیکلی اور ترتیب سے پلیس رکھ دیے دا لارج راکس. بڑے پتھر انسائڈ فرسٹ. پہلے اندر رکھے. لیٹر بعد میں ہی ایڈڈ دی پیبلز. انہوں نے کنکریاں ڈالیں. وچ فٹ ان دی اسپیسز بٹوین دا راکس. جو کہ پتھروں کے مابین جگہ بچ گئی تھی وہ وہاں پہ بیٹھ گئے. فائنلی آخر کار ہی پورڈ دا سینڈ. انہوں نے ریت کو انڈیلا. وچ فلڈ دا گیپس لیفٹ بائی دی پیبلز. جو کنکریوں کے درمیان جگہ رہ گئی تھی تو وہ وہاں پہ جا کے سیٹ ہو گئی. ٹو تاثیر's امیزمنٹ. تاثیر کی حیرانی میں اضافہ ہوتے ہوئے ایوری تھنگ فٹڈ پرفیکٹلی. کہ ہر چیز جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک بیٹھ گئی. اس کے دادا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مجھے تمہیں کچھ دکھانے دو. انہوں نے جار کو خالی کیا اور ترتیب وار پہلے بڑے پتھر رکھے. بعد میں انہوں نے کنکریاں ڈالیں جو پتھر کے درمیان جگہوں میں فٹ ہو گئیں. آخر میں انہوں نے ریت ڈالی جو کنکریوں کے بیچ جگہوں کو بھر گئی. تاثیر حیرت زدہ رہ گیا. سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا. مین کہ ہر چیز جو ہر جگہ جو تھی وہ خالی ہو گئی. نیکسٹ آتے ہیں بیٹا پیراگراف 7 کی طرف آتے ہیں. تاثیر. دس جار ریپریزینٹس یو اینڈ یور ٹائم. تاثیر یہ مرتبان جو ہے یہ آپ اور آپ کے وقت کی رہنمائی کرتا ہے یا نمائندگی کرتا ہے. ہز گرینڈ فادر ایلیوسیڈیٹڈ. اس کے دادا جان نے وضاحت کی. اس کے دادا نے وضاحت کی. تاثیر یہ جار تم اور تمہارے وقت کی نمائندگی کرتا ہے. دا بگ راکس آر دا سگنیفیکنٹ تھنگس ان یور لائف. بڑے پتھر تمہاری زندگی کی اہم چیزیں ہیں. لائک یور اسکول ورک, فیملی اینڈ ہیلتھ. جیسے تمہارا اسکول کا کام, خاندان اور صحت. دا پیبلس آر ادر پرائورٹیز. کنکریاں جو ہیں وہ دوسری ترجیحات ہیں. لائک یور ہابیز اینڈ فرینڈشپس. جیسے تمہارے مشاغل اور تمہارے دوست ہو گئے. دی سینڈ ریپریزینٹس دا اسمال ٹرائیول تھنگس. ٹرائیول کہتے ہیں معمولی چیزوں کو. ریت جو ہے وہ دوسری چھوٹی معمولی چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے. اف یو فل یور ٹائم ود دی اسمال اسٹف فرسٹ. اگر تم اپنے وقت کو سب سے پہلے چھوٹی چیزوں سے بھر دو گے, یو ول نیور ہیو روم فار دا امپورٹنٹ تھنگس. تمہارے پاس بڑی چیزوں کے لیے جو ہے وہ وقت نہیں ہوگا. بٹ اف یو پرائورٹائز دا بگ راکس. لیکن اگر تم پہلے بڑی چیزوں کو ترجیح دیتے ہو, ایوری تھنگ ایلس ول فائنڈ اٹس پراپر پلیس. تو ہر چیز جو ہے ہر چیز کو اس کی اپنی مناسب جگہ مل جائے گی. کنکریاں یہاں سے دیکھتے ہیں. کنکریاں دیگر ترجیحات ہیں جیسے تمہارے مشاغل اور دوستی. ریت جو ہے ریت چھوٹی غیر اہم چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے. اگر تم اپنے وقت کو پہلے چھوٹی چیزوں سے بھر دو گے تو اہم چیزوں کے لیے کبھی جگہ نہیں بچے گی. لیکن اگر تم بڑے پتھروں کو ترجیح دو گے تو باقی سب کچھ اپنی مناسب جگہ پر آ جائے گا. پیراگراف 8 کی طرف چلتے ہیں بیٹا. He told تاثیر to understand the value of time. انہوں نے تاثیر سے کہا کہ وقت کی اہمیت کو سمجھے. He also advised prioritizing his tasks and focusing on what's truly important. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ترجیح دے اور حقیقی یا اہمیت والی چیزوں پر توجہ مرکوز کرے. He helped him make a schedule. انہوں نے اس کا نظام الاوقات بنانے میں مدد کی. Setting aside time for his schoolwork, course, family کورس اینڈ فیملی ایکٹیویٹیز. انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اسکول کے کام, گھر کے کام اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے وقت کو مختص کیا یا بنا کر دیا. The grandfather also allocated time for his hobbies and relaxation. دادا نے اس کے مشاغل اور آرام کے لیے بھی وقت رکھا. But only after the big task had been completed. لیکن یہ سب کچھ اس کے بعد تھا جب اس کے بڑے کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتے. اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. انہوں نے تاثیر کو وقت کی اہمیت سمجھنے کا کہا. انہوں نے اسے اپنی ذمہ داریوں کو ترجیح دینے اور حقیقی اہمیت والی چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ دیا. انہوں نے اسے ایک وقت کی ترتیب بنانے میں مدد کی جس میں اسکول کے کام, گھر کے کام اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے وقت
مختص کیا. دادا نے اس کے مشاغل اور آرام کے لیے بھی وقت رکھا، لیکن یہ صرف بڑے کام مکمل ہونے کے بعد کا تھا. پیراگراف 9 کی طرف آتے ہیں بیٹا. ایٹ فرسٹ اٹ واز چیلنجنگ فار تاثیر. پہلے پہل یہ اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا. ہی واز پوٹنگ آف، وہ چھوڑ دیتا یا ترک کرتا امپورٹنٹ ٹاسک، اہم چیزیں، اینڈ انڈلجنگ، اور راغب ہو جاتا، مشغول ہو جاتا ان امیڈیٹ گریٹیفیکیشن، جو جلد یا فوری تسکین والی چیزیں ہوتی تھیں. شروع میں یہ تاثیر کے لیے مشکل تھا. وہ اہم کاموں کو ملتوی کرتا یا چھوڑ دیتا اور فوری تسکین کی خواہش میں مبتلا رہتا یا راغب رہتا. However, تاہم with practice، مشق سے، and determination، اور پختہ عزم کے ساتھ، he started to see improvements، اس نے بہتری دیکھنا شروع کی. تاہم مشق اور عزم کے ساتھ اس نے بہتری دیکھنا شروع کی. He felt more in control of his time، اس نے دیکھا کہ وہ وقت جو ہے اس کے قابو میں آ گیا. and less stressed about deadlines، اور وقت کی کمی کے بارے میں، مین کہ جو ڈیڈ لائنز ہوتی تھی، جو آخری حدیں ہوتی تھی، ان کے بارے میں پریشان نہیں ہے. اسے اپنے وقت پر زیادہ قابو اور وقت کی کمی کے بارے میں کم دباؤ محسوس ہوا. his grades improved، اس کے نمبر بہتر ہو گئے. and he had more time to spend with his family and friends، اور اس کے پاس زیادہ وقت تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ گزارے. اس کے نمبر بہتر ہوئے اور اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا. 10th پیراگراف ہے بیٹا. ون ڈے، ایک دن، تاثیر's ٹیچر، تاثیر کے استاد نے asked him، اس سے پوچھا، to share، کہ وہ بانٹے، his secret of managing his time so well، کہ وہ اپنے وقت کو اتنے اچھے انداز سے انتظام کرنے کا راز بتائے. ایک دن تاثیر کے استاد نے اس سے پوچھا کہ وہ وقت کو اتنے اچھے طریقے سے کیسے منظم کرتا ہے. تاثیر proudly told the story of the jar، rocks، pebbles and the sand. تاثیر نے فخر سے جار، پتھروں، کنکریوں اور ریت کی کہانی سنائی. his classmates، اس کے ہم جماعتوں نے، listened intently، پوری توجہ سے سنا. and many of them، اور ان میں سے بہت ساروں نے، decided، یہ فیصلہ کیا، to try the same approach، کہ وہ سیم طریقہ، یہی ایک جیسا طریقہ اپنائیں. themselves، خود بھی. اس کے ہم جماعتوں نے دلچسپی سے سنا اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے بھی یہی طریقہ اپنانے کا فیصلہ کیا. 11 پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس. تاثیر نیو فاؤنڈ ٹائم مینجمنٹ اسکل، تاثیر کی نئی حاصل شدہ جو وقت کے انتظام کی مہارت تھی، ہیڈ اے پازیٹیو امپیکٹ، مثبت اثر پڑا آن ہز ریلیشن شپس، اس کے تعلقات پر. تاثیر کی نئی حاصل کردہ وقت کے انتظام کی مہارتوں نے اس کے تعلقات پر مثبت اثر ڈالا. his parents were proud of his progress، اس کے والدین اس کی ترقی پر فخر کرتے تھے. and his friends appreciated that he was more reliable، اور اس کے دوستوں نے سراہا کہ وہ زیادہ قابل اعتماد ہو گیا تھا. تاثیر learned that، تاثیر نے یہ سیکھا، by prioritizing the important things، کہ اہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہوئے ان لائف زندگی میں، he was not only achieving more and more، نہ صرف وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کر رہا تھا، but also living، بلکہ وہ رہ رہا تھا اب بیلنسڈ، ایک متوازن اینڈ فلفلنگ لائف، اور مکمل زندگی یا بھرپور زندگی. تاثیر نے سیکھا کہ زندگی کی اہم چیزوں کو ترجیح دے کر نہ صرف وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر رہا تھا، بلکہ ایک متوازن اور بھرپور زندگی گزار رہا تھا. پیراگراف 12 ہے بیٹا ہمارے پاس. فرام دیٹ ڈے، اس دن سے، تاثیر ریممبرڈ ہز گرینڈ فادرز وائز ورڈز، تاثیر نے اپنے دادا کے وہ دانش مندانہ جو الفاظ تھے وہ یاد رکھے. اینڈ لیسن آف دی جار، اور مرتبان کی کہانی. اس دن سے تاثیر نے اپنے دادا کے دانش مندانہ الفاظ اور جار کے سبق کو یاد رکھا. ہی بیکیم اے ماسٹر آف دی ٹائم مینجمنٹ، وہ وقت کے انتظام کا ماہر بن گیا. اینڈ دی لیسن ہی لرنڈ کنٹینیو ٹو گائیڈ ہم تھرو دی ریسٹ آف ہز لائف، اور وہ سبق جو اس نے سیکھا تھا، کون سا سبق جو دادا نے اس کو دیا، اور جو سبق اس نے سیکھا وہ اس کی باقی زندگی میں اس کی رہنمائی کرتا رہا.
He grew up to be a successful and happy individual. وہ ایک کامیاب اور خوشحال فرد کے طور پر بڑا ہوا. Always making time for what truly mattered. جو ہمیشہ ان چیزوں کے لیے وقت نکالتا تھا جو واقعی اہم تھیں. لاسٹ پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس. اینڈ سو اور اس طرح تاثیر کی کہانی بیکیم بن گئی a cherished tale, ایک پسندیدہ داستان. ریمائنڈنگ ایوری ون, ہر کسی کو یہ یاد کراتے ہوئے آف دی امپورٹینس آف مینیجنگ ٹائم, کہ وقت کو کس طرح سے منظم کیا جائے وائزلی, عقل مندی سے یا دانش مندی سے, اینڈ پرائرٹائزنگ اور ترجیح دیتے ہوئے دی تھنگس, ان چیزوں کو دیٹ ٹرولی میٹر, جو کہ حقیقی طور پر اہمیت کی حامل ہیں. اور اس طرح تاثیر کی کہانی ایک پسندیدہ داستان بن گئی جو ہر کسی کو وقت کو دانش مندی سے منظم کرنے اور حقیقی اہمیت رکھنے والی چیزوں کو ترجیح دینے کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بیٹا سمجھ آئی ہوگی. ہم اس کے کویشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں بیٹا. کویشچن نمبر 1 بیٹا آپ کے پاس ہے, How would Tasir waste his time before he visited his grandfather? اپنے دادا جان سے ملنے سے پہلے تاثیر اپنے وقت کو کس طرح سے منظم کرتا تھا یا کس طرح سے گزارا کرتا تھا. تاثیر would waste his time playing video games, chatting with friends and daydreaming instead of focusing on his school work and course. کیا ہے, تاثیر اپنا وقت ویڈیو گیمز کھیلنے, دوستوں سے باتیں کرنے یا گپ شپ کرنے اور خیالی دنیا میں کھوئے رہنے میں ضائع کرتا تھا, بجائے اس کے کہ وہ اپنے اسکول کے کام اور ذمہ داریوں پر توجہ دے. کویشچن نمبر 2 ہے بیٹا ہمارے پاس, ان وٹ وے ڈڈ دی پور مینجمنٹ افیکٹ تاثیر پرفارمنس؟ جو وقت کی غیر منظم تنظیم تھی اس سے اس کی جو مین کے ایک پرفارمنس تھی وہ کس طرح سے افیکٹ ہوئی. پور ٹائم مینجمنٹ کاز تاثیر ٹو رش تھرو اسائنمنٹس, لیو ٹاسک انکمپلیٹ اینڈ اسٹرگل ٹو میٹ ڈیڈ لائنس. دس کنسرنڈ ہز ٹیچرس اینڈ ورڈ ہز پیرنٹس. خراب وقت کے انتظام کی وجہ سے تاثیر اپنے کاموں کو جلد بازی میں کرتا, انہیں ادھورا چھوڑ دیتا اور آخری وقت پر پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتا. اس سے اس کے اساتذہ پریشان اور اس کے والدین فکر مند تھے. کویشچن نمبر 3 ہے بیٹا ہمارے پاس, ہاؤ ڈیڈ تاثیر فل دی جار؟ کس طرح سے اس نے اس کو بھرا تھا. تاثیر انیشیلی پورڈ دا سینڈ فرسٹ, فالوڈ بائی دا پیبلس which left no space for the big rocks to fit in. تاثیر نے پہلے ریت ڈالی پھر کنکریاں ڈالیں جس سے بڑے پتھروں کے لیے جگہ نہیں بچی. کویشچن نمبر 4 ہے بیٹا ہمارے پاس, why did his grandfather decide to help تاثیر؟ اس کے دادا جان نے اس کی مدد کرنے کا کیوں سوچا. his grandfather noticed تاثیر's struggle with time management and wanted to teach him a valuable life lesson about prioritizing tasks and managing time effectively. اس کے دادا نے تاثیر کے وقت کے انتظام میں مشکلات کو محسوس کیا اور اسے کاموں کو ترجیح دینے اور وقت کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کا ایک قیمتی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. کویشچن نمبر 5 ہے بیٹا ہمارے پاس, واٹ از دا امپیکٹ آف ایکوریٹ ٹائم مینجمنٹ آن تاثیر پرفارمنس؟ جب اس کا ٹائم مینجمنٹ ٹھیک ہو گیا تو اس کا کیا اثر پڑا اس پہ. ایکوریٹ ٹائم مینجمنٹ ہیلپڈ تاثیر کمپلیٹ ہز ٹاسکس آن ٹائم, امپروو ہز گریڈس, ریڈیوس اسٹریس اینڈ اسٹرینتھن ہز ریلیشن شپس ود فیملی اینڈ فرینڈس. صحیح وقت کے انتظام نے تاثیر کو اپنے کام وقت پر مکمل کرنے, اپنے نمبر بہتر بنانے, دباؤ کم کرنے اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دی. ایڈیشنل باکس کویشچنس کی طرف آتے ہیں بیٹا. ہو از دی مین کریکٹر آف دا اسٹوری؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ تاثیر ہے. اینڈ واٹ آر ہز پازیٹیو کوالٹیز؟ پازیٹیو کوالٹیز پہلے پیراگراف کے اندر بتا دی گئی ہیں. دا مین کریکٹر از تاثیر. ہز پازیٹیو کوالٹیز انکلوڈ a cheerful nature, kind heartedness and being adored by others. کہانی کا مرکزی کردار تاثیر ہے. اس کی مثبت خصوصیات میں خوش مزاجی, مہربان دل ہونا اور دوسروں کا اسے پسند کرنا شامل ہے. کویشچن نمبر 2 باکس کا بیٹا ہمارے پاس ہے, ہاؤ ڈیڈ تاثیر's ٹیچر اینڈ پیرنٹس
feel about his time management issue. تاثیر کے اساتذہ اور اس کے والدین اس کے وقت کے انتظام کے مسئلے پر کس طرح سے جو ہے وہ محسوس کرتے تھے. تاثیر's teacher were greatly concerned and his parents were perpetually worried about his poor time management. تاثیر کے اساتذہ اس کی وقت کے انتظام کی خرابی پر بہت پریشان تھے اور اس کے والدین مسلسل فکر مند رہتے تھے. کوشچن نمبر 3 ہے بیٹا ہمارے پاس باکس کوشچن لاسٹ کوشچن ہے. واٹ واز دا لیسن دیٹ تاثیر's grandfather taught him using the jar, rocks, pebbles and sand. کس طرح کا سبق تاثیر کے دادا جان نے اسے ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے کس قسم کا سبق دیا. تاثیر's grandfather taught him to prioritize important tasks, جس کو انہوں نے بگ راک سے تشبیہ دی تھی. فرسٹ اینڈ manage time wisely so that everything else fits into place. تاثیر کے دادا نے اسے سکھایا کہ اہم کاموں بڑے پتھروں کو پہلے ترجیح دیں اور وقت کو دانش مندی سے منظم کریں تاکہ باقی سب کچھ اپنی جگہ پر آ سکے. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں بیٹا. نیکسٹ ایکسرسائز ہمارے پاس ہے ایکسپلین دا میننگس آف دی ہائی لائٹڈ ورڈز. یہاں پہ جو لفظ ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ پروکراسٹینیٹنگ ہے. پروکراسٹینیٹنگ کہتے ہیں ٹال مٹول کرنا. ٹو ڈیلے سم تھنگ اور پوسٹ پون سم تھنگ. کیا ہوگا؟ تاثیر آفن فاؤنڈ ہمسیلف پروکراسٹینیٹنگ. یہاں پہ پروکراسٹینیٹنگ مینس ڈیلیئنگ اور پوسٹ پوننگ ٹاسک اور ڈیسیژنس اننیسیسریلی. بی ہے بیٹا ہمارے پاس ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو امپارٹ. یہاں پہ ہائی لائٹڈ ورڈ آپ کے پاس ہے امپارٹ. امپارٹ کہتے ہیں دینا, کنوے کرنا یا وضاحت کرنا. ا ویلیویبل لیسن. امپارٹ مینس ٹو کنوے, شیئر اور کمیونیکیٹ انفارمیشن, نالج اور اسکلز. تیسرا بیٹا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ایگرلی ہے. تاثیر ایگرلی began by pouring the sand into the jar followed by the pebbles. یہاں پہ کیا ہوگا؟ ایگرلی مینس ود گریٹ انٹرسٹ, enthusiasm اور willingness. ڈی ہے بیٹا ہمارے پاس his classmate listened intently. یہاں پہ لفظ intently جو ہے with great interest ہم کہہ سکتے ہیں, full consciousness کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں. and many of them decided to same approach. approach کہتے ہیں میتھڈ کو, طریقہ کار کو. intently means with full focus, concentration اور attention. جہاں تک بات اپروچ کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا. میتھڈ کو بولتے ہیں, میتھڈالوجی کو بولتے ہیں. with the practice اینڈ ڈٹرمینیشن. یہاں پہ لفظ آپ کے پاس ہائی لائٹڈ ہے ڈٹرمینیشن, پختہ عزم یا پر عزم. ہی اسٹارٹیڈ ٹو سی امپرومنٹس. ڈٹرمینیشن مینس فرمنیس آف پرپس اور دی ریزالو ٹو اچیو سم تھنگ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز. نیکسٹ لفظ بیٹا ہمارے پاس ہے یہاں پہ امپیکٹ. امپیکٹ کہتے ہیں اثر رکھنے کو. تاثیر new found time management skills had a positive impact on his relationships also. impact کیا ہے بیٹا؟ impact means an effect or influence on something. next ہم آتے ہیں بیٹا synonyms کی طرف. ایکسرسائز بی ہمارے پاس synonyms کی ہے. یہاں پہ لفظ مینشن کیے گئے ہیں بیٹا. پہلا لفظ ہے engrossed. engrossed کہتے ہیں مشغول ہونا, شامل ہونا. absorbed یا captivated, immersed. sentence اس کے ساتھ ہم بنا دیتے ہیں she was absorbed in reading her favorite novel and didn't hear the phone ring. سیکنڈ بیٹا ہمارے پاس admirable. admirable کہتے ہیں قابل ستائش یا قابل تعریف. synonyms کی طرف اگر ہم آئیں praiseworthy, commendable یا remarkable. sentence اس کا بناتے ہیں his remarkable efforts to help the needy won everyone's respect. نیکسٹ بیٹا فرونڈ. فرونڈ کہتے ہیں ماتھے پہ بل لانا, تیوری چڑھانا. اسی طرح اس کا ہو گیا اسکولڈ, گلیئرڈ اور گریمیزڈ. سینٹینس کی طرف ہم آتے ہیں شی اسکولڈ ایٹ دا میسی روم اینڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو کلین اٹ ہر سیلف. فورتھ بیٹا آپ کے پاس لفظ ہے امیزمنٹ. اس کے سینونیمز کی طرف ہم آتے ہیں وانڈر, حیرانی, اسٹونشمنٹ یا آ ہو گیا. دا چلڈرن watched the awe as the magician performed his tricks.
5واں لفظ ہے بیٹا آپ کے پاس ایلوکیٹڈ. ایلوکیٹڈ ہوتا ہے طے کرنا, دینا. اسائنڈ, ڈسٹریبیوٹیڈ یا اپورشنڈ. The teacher assigned specific topics to each group for the project. چھٹا لفظ ہے بیٹا ہمارے پاس امپیکٹ. امپیکٹ کہتے ہیں اثر کو. افیکٹ ہو گیا, انفلوئنس ہو گیا یا امرجن ہو گیا. اسی طرح اس کا سینٹینس بناتے ہیں. The speaker's words had a profound effect on the audience. لفظ 7واں ہے ہمارے پاس چیریشڈ. چیریشڈ ویلیوڈ کو بھی کہتے ہیں, چیریشڈ خوبصورت کو بھی کہتے ہیں, قیمتی کو بھی کہتے ہیں. ٹرائرڈ, ویلیوڈ یا ایڈورڈ. دا اولڈ فوٹوگرافس ور ٹائرڈ میموریز آف ہر چائلڈہڈ. 8واں بیٹا لفظ ہمارے پاس ہے مینجمنٹ. مینجمنٹ کہتے ہیں انتظام کو. سینونیمز کی طرف آتے ہیں. ایڈمنسٹریشن ہو گیا, آرگنائزیشن ہو گیا یا سپرویژن ہو گیا. سینٹینس بناتے ہیں اس کا. افیکٹو آرگنائزیشن آف ریسورسز از کروشیل فار سکسیس. 9th ورڈ ہے ہمارے پاس بیٹا گریٹیفیکیشن. گریٹیفیکیشن کہتے ہیں تسکین یا راحت کو. سینونیمز کی طرف آتے ہیں. سیٹسفیکشن ہو گیا, کانٹینمنٹ ہو گیا یا پلیئر ہو گیا. سینٹینس بناتے ہیں. دا ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ فیلٹ immense satisfaction after achieving his goals. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں بیٹا ہمارے پاس. سی ایکسرسائز ہے چینج ناؤنس ٹو ایجیکٹیوز. ان کو ایجیکٹیوز, ناؤن کیا ہوتا ہے؟ نیم آف پرسن, پلیس اور تھنگ ہوتا ہے. ایجیکٹیوز ہم بیٹا کہتے ہیں جو کوالٹیز کو, چاہے وہ ناؤن کی ہوں یا پروناؤن کو مینشن کیا گیا ہو, ان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم ایجیکٹیوز کہتے ہیں. ان ناؤنس کو ہم ایجیکٹیوز میں چینج کرنے جا رہے ہیں. نیچر سے نیچرل ہو گیا, مینجمنٹ سے مینیجریل ہو گیا, گریٹیفیکیشن سے گریٹیفائنگ ہو گیا, ری ایکشن سے ری ایکٹیو ہو گیا, اسٹرگل سے اسٹرگلنگ ہو گیا, ایکسپریشن سے ایکسپریسو ہو گیا, پریزنس سے پریزنٹ ہو گیا, لیسن سے لیسن ریلیٹڈ ہو گیا یا انسٹرکٹیو ہو گیا, پروگریس سے پروگریسو ہو گیا. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں بیٹا. فل ان دی بلینکس ود اپروپریٹ کوآرڈینیٹنگ کنجکشنز. کوآرڈینیٹنگ کنجکشنز وہ کنجکشن ہوتے ہیں بیٹا جو دو انڈیپینڈنٹ کلازز کو آپس میں جوڑتے ہیں. ان کے لیے ہم خاص طور پہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں فین بوائز کی. ایف فار ہو گیا, اے اینڈ ہو گیا, این نور ہو گیا, بی بٹ ہو گیا, او اور ہو گیا, وائی یٹ ہو گیا اور ایس سو ہو گیا. یہ آپ کے ایم سی کیوز میں بیٹا ریپیٹ ہوتا ہے, اس کو توجہ سے سنیے گا بیٹا. کوآرڈینیٹنگ کنجکشنز وہ کنجکشنز ہوتے ہیں جو دو انڈیپینڈنٹ کلازز کو آپس میں جوڑتے ہیں. جیسے میں ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ اینڈ ہو گیا, آر ہو گیا, نار ہو گیا, بٹ ہو گیا, یہ سارے کوآرڈینیٹنگ کنجکشنز ہیں جو کہ آپ کو ٹرم بتائیے فین بوائز. اور ان کنجکشن کے ساتھ جو ٹائپ آف سینٹینس بنتا ہے اس کو ہم کمپاؤنڈ سینٹینس کہتے ہیں. کمپاؤنڈ سینٹینس دو انڈیپینڈنٹ کلازز پر مشتمل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ. ہی وانٹیڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ, یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اور دوسرا انڈیپینڈنٹ کیا کلاز میں یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں, اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ. دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. ان کو میں آپس میں جب جوڑوں گا تو میں ان میں بٹ لگا دوں گا, اور بٹ جو ہے وہ کوآرڈینیٹنگ کنجکشن ہے. آئی وانٹیڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ بٹ اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ. یہ آپ کے پاس جو ٹائپ آف سینٹینس بنا وہ کمپاؤنڈ ہو گیا, جو ٹائپ آف کنجکشن تھا وہ کوآرڈینیٹنگ کنجکشن ہے. چلیں اس کو فل کرتے ہیں ہم. I wanted to go for a walk but it started raining. دوسرا سینٹینس ہے بیٹا آپ کے پاس. She likes both burger and pizza. تیسرے سینٹینس کی طرف آتے ہیں بیٹا. You can have a nihari or pasta but not both. He studied hard so he could pass the exam. They were tired yet they kept working. چھٹا ہے بیٹا ہمارے پاس سلیم پریپیئرڈ ویل فار دا انٹرویو. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں بیٹا. نیکسٹ ایکسرسائز بیٹا آپ کے پاس ہے فل ان دا بلینکس ود اپروپریٹ سب آرڈینیٹنگ اینڈ کوریلیٹیو کنجکشن. سب آرڈینیٹنگ کنجکشن جو ہے یہ ایکسپلینیٹری ان نیچر ہوتے ہیں, جن میں ایک ڈیپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کو آپس میں جوڑا جاتا ہے. ڈیپینڈنٹ کلاس وہ ہوتا ہے جس میں بات مکمل نہیں ہوتی, جو اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے یا اپنی بات کی وضاحت کرنے کے لیے کسی دوسرے انڈیپینڈنٹ کلاس کا سہارا لیتا ہے.
انڈیپینڈنٹ کلاس وہ ہوتا ہے جو اپنی بات کی مکمل وضاحت رکھتا ہو, جو اپنی بات کو مکمل طور پر اپنے میسج کو مکمل ڈیلیور کرتا ہو. تو جب ہم یہ سب آرڈینیٹنگ کنجکشن لگائیں گے تو یہ ایک مکمل جو ہے کمپلیکس سینٹینس بن جائے گا. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے کوریلیٹو کنجکشنز کی, کوریلیٹو کنجکشنز جو ہیں بیٹا یہ پیرالل ان نیچر ہوتے ہیں, یہ دو کے پیئرز ہوتے ہیں. یہ سینٹینس کو مساوی کرنے کے لیے, بیلنس کریٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ کچھ ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں. ایکسرسائز ہمارے سامنے ہے بیٹا. ہی ڈڈ ناٹ سبمٹ دا ہوم ورک بیکاز ہی ویسٹڈ دا ٹائم, ہی ویسٹڈ ٹائم پلینگ گیمز. اب بیکاز یہاں پہ کیا ہے, سب آرڈینیٹنگ کلاز ہے. نیکسٹ بیٹا جیسے یہاں پہ دو آ گئے ہیں تو یہ کوریلیٹو ہو گئے. شی لائکس بوتھ ٹی اینڈ جوسز ان دا مارننگ. نیکسٹ آ جاتے بیٹا, آسیہ ڈڈ ناٹ پاس دا ایگزام سنس شی ڈڈ ناٹ اسٹڈی انف. سنس جو ہے وہ سب آرڈینیٹنگ کنجکشن ہے. آل دو اسی طرح سب آرڈینیٹنگ کنجکشن ہے. آل دو ہی واز ٹائرڈ ہی اسٹیڈ اپ لیٹ ٹو فنش ہز ورک. نیکسٹ ہے بیٹا پانچواں آپ کے پاس ہے, either you work hard or you won't complete the test. یہاں پہ دو ہیں آپ کے پاس تو یہ کوریلیٹو بنے گا, either or. یہ دونوں آپ کے کوریلیٹو کنجکشنز بنتے ہیں بیٹا. he is both intelligent and hard working. both اور یہاں پہ اینڈ جو ہے دو کو استعمال کیا گیا. یہاں پہ اس کو ہم کوریلیٹو کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جو ہے بیلنس کریٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ ایکسرسائز ہے بیٹا ہمارے پاس اگین جو ہے وہ کنجکشنز پر مبنی ہے, جس میں آپ کو لمیٹڈ کنجکشنز دیے گئے ہیں. اینڈ ہو گیا, بٹ ہو گیا, سو ہو گیا اور آر ہو گیا. ان کے ساتھ آپ نے اس کو فل کرنا ہے بیٹا. پہلا سینٹینس ہے آپ کے پاس, شی لائکس ٹی اینڈ کافی. دوسرا ہے آپ کے پاس, ہی وینٹ ٹو دا اسٹور اینڈ بوٹ سم ملک. تیسرا ہے آپ کے پاس بیٹا, دے پلیڈ آؤٹ سائڈ بٹ اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ. فورتھ ہے بیٹا آپ کے پاس, اٹ واز لیٹ so they decided to leave early. پانچواں بیٹا آپ کے پاس ہے, she enjoys reading novels and watching video lectures. چھٹا ہے بیٹا, he is not tall or short. they will visit the museum or the zoo. اسی طرح نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں بیٹا. یوز دی ٹرانزیشن ورڈس ان یور اون سینٹینسز. ٹرانزیشنل ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو ایکسپلینیٹری ان نیچر ہوتی ہیں, جو آلریڈی بات ڈسکس ہو رہی ہو اس کی وضاحت کے لیے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. تو کچھ ایک ٹرانزیشنل ورڈز یہاں پہ دیے گئے, ان کو ہم سینٹینسز میں استعمال کرتے ہیں. جیسے ہو گیا مور اوور. مزید یہ کہ دا نیو پالیسی ول امپروو ایفیشینسی, مور اوور اٹ ول ریڈیوس کاسٹ. دوسرا ہے بیٹا مین وائل. مین وائل جب کہ آئی واز پریپیئرنگ ڈنر, مین وائل دا کڈس ور پلینگ ان دا گارڈن. تیسرا بیٹا آپ کے پاس دیئر فور, اسی لیے ہی اسٹڈیڈ ہارڈ فار دا ٹیسٹ, دیئر فور ہی اچیوڈ ایکسیلنٹ ریزلٹس. ان ایڈیشن مزید یہ کہ شی از اے اسکلڈ رائٹر. ان ایڈیشن مزید یہ کہ شی ایکسیلز ان پبلک اسپیکنگ. پانچواں بیٹا آپ کے پاس فردر مور, یہ بھی مزید یہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دا رپورٹ واز ویل ریسرچڈ, فردر مور اٹ پرووائڈس ایکشنیبل انسائٹس. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں بیٹا. ری رائٹ ایچ سینٹینس یوزنگ اے ڈفرینٹ کنجکشنز. کنجکشنز کو چینج کر کے ہم ان کی جگہ پہ جو ہے دوسرے کنجکشن استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ بٹ تھا تو بٹ کی جگہ جو ہے ہم نے یہاں پہ ہاؤ ایور جو ہے استعمال کر دیا ہے, یہ سینٹینس چینج ہو گیا. اسی طرح نیکسٹ ایکسرسائز نیکسٹ سینٹینس میں دیکھتے ہیں. یہاں پہ بیکاز کنجکشن تھا تو ہم نے اس کو سنس کے ساتھ جو ہے وہ ریپلیس کر دیا. اسی طرح نیکسٹ سینٹینس کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ بٹ تھا تو ہم نے اس کو ایز ویل ایز کے ساتھ جو ہے وہ ریپلیس کر دیا. اسی طرح نیکسٹ سینٹینس 4 ہے ہمارے پاس. یہاں پہ سینس استعمال کیا گیا تھا اور ہم نے اس سینس کو بیکاز کے ساتھ جو ہے وہ چینج کر دیا. پانچویں سینٹینس کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ بوتھ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. ٹیلنٹڈ میوزیشین اینڈ بھی جو ہے یہاں پہ کنجکشن ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سے ناٹ اونلی کر دیا, بوتھ کی بجائے ناٹ اونلی اے ٹیلنٹڈ میوزیشین. یہاں پہ اینڈ کی بجائے بٹ بھی لگا دیا اور بٹ آلسو اے اسکلڈ پینٹر. نیکسٹ پورشن جو ہے بیٹا وہ آپ کی کریٹیو رائٹنگ کا ہے. یہ آپ نے خود سے کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک نظر اس کی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. رائٹ اے اسٹوری اباؤٹ این ان ایکسپیکٹڈ فرینڈشپ بٹوین ٹو کریکٹرس.
from different backgrounds use vocabulary words such as diverse, bond, cohesion, and harmony to illustrate how they overcome the initial differences and form a meaningful connection. किस तरह से उन्होंने वो किया, तो मैंने उस स्टोरी को यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दिया है. अगर आपको ये स्टोरी चाहिए तो आप मुझे दोबारा कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके साथ जो है ना ये स्टोरी शेयर कर दूँगा. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. नेक्स्ट हमारा पोर्शन जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का है, ये हम बाद में इसको देख लेंगे. आज तक के लिए इतना ही. अगर इस चैप्टर में आपको कोई और चीज़ समझनी है तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.